Assalamu alaikum students. How are you all? All are fine? Okay, speak louder. Okay, students, we have discussed the chapter number 13. That is the last chapter, faithfulness. What does it mean? Yes, wafadari. Students, there's a lot of words we have just talked about faithfulness. Uh, that is present in somewhere else we have just talked about in ह्यूमन बींग्स राइट. अगर हम इंसानों की बात करें तो बहुत कम रह गई है राइट. इसी तरीके से जो वफादारी है वो जो है ऐसी सिफ्त है जो कि बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी रिश्ते में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, कि इंसान अगर कोई भी काम करे तो प्रोफेशनली करे, पैशनेट होके करें, ईमानदारी के साथ करें. वफादारी क्या होती है? एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वफादार होना अपनी चीज़ से बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी में भी आ जाता है कि आप जो है वफादार हैं और आप जो है वो काम चोरी नहीं कर रहे, उसमें डंडी नहीं मार रहे. तो स्टूडेंट्स, यही चैप्टर एक और चीज़ की तरफ भी हमें लेके जाता है कि ये चैप्टर जो है वो हमें faithfulness is all talking we just talking about in the chapter. इसमें हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रियासत के बारे में बात करेंगे कि जो उनकी रियासत थी, उनका जो ईमानदारी, दयानतदारी की वजह से बहुत मशहूर थे. कोई भी इंसान जो है वो उनका और उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती थी. लोग यहाँ तक कहते थे कि जो हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है वो उसके बाद हम बात करते हैं उस पर ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सरबराह ने थे, कैसे अपनी मतलब जैसे जिंदगी हम में आज सखावत दिखाई. वज़ीर-ए-आज़म है हज़रत हमारे, उन रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि आप वसल्लम से जो कुछ मांगा थे जाता आप उनकी अता वजह से फरमा देते. एक लोग शख्स हाजिर हुआ और सवाल सुकून किया से कि अपने आप घर में वसल्लम सोते ने थे. उसे वो पता नहीं कभी सदके के कोई माल में किसी इतनी चीज़ से बकरियां बुरा देने का किया हुक्म तो उनके फरमाया तो वो दो पहाड़ों के दरमियान तो को उनके भर बारे में देती हैं. खातून भी कहती वो थी अपनी बहुत कौम की तरफ लौटा और कहने लगा, ए मेरी कि जो कौम, है इस्लाम ले आओ. बेशक या हज़रत तो मोहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि खुद वसल्लम इस भूखी कदर थी अता तो फरमाते पैसे हैं दे कि नहीं सकती, मुहताजी वो का खौफ जाके नहीं पहले रहता. सफर करके ये पूछते भी थे लोगों से किसकी कि बात मसला की तो गई ये है? है, कुछ आप भूखा तो सल्लल्लाहु नहीं है, अलैहि कुछ को वसल्लम. तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि इसकी जवाबदेही कहाँ थी? एक मरतबा सल्लम के मैंने पास था कि एक मुझे शख्स कल ने आकर, जो है वो मुझे मैं मुझे भूखा हूँ, क़यामत आप अल्लाह सल्लम के ने यहाँ अपनी पेश किसी होना है, जोजा तो के मैं क्या पास जवाब मेहमान के दूंगा. खाने का इसी का इंतजाम ताल्लुक जो का है वो पैगाम भेजा. इन्होंने जो कहा, है वो इस इस चीज़ से जात की था कसम कि जिसने आप जो सल्लम आपकी को हक फेथफुलनेस देकर चैप्टर भेजा है. है, मेरे पास एक पानी के दफ़ा सिवा उमर कुछ रज़ी अल्लाह नहीं. तआला अन्हा बैठे आप हुए थे सल्लम ने मस्जिद में, दूसरी जोजा ठीक है, मुतहरा के पास पैगाम रियासत के भेजा. इन्होंने मामलात भी में इसी तरह मसरूफ़ कहा, थे. हत्ता तो के वहाँ क्या सबने इसी हुआ तरह कहा. कि दो आप नौजवान सल्लम आए, ने जो सहाबा था वो रज़ियल्लाहु अन्हा से मशहूर था फरमाया, और आज एक रात देहाती था, कौन इस मतलब शख्स को बहुत मेहमान जो बनाएगा. है इसमें जो अंसार है में से एक वर्ड शख्स ने यूज़ कहा, करते हैं या डिस्ट्रेस्ड रसूल पर्सन अल्लाह, जिसे कहते हैं, मैं स्ट्रॉन्ग इसकी पर्सन जो देहाती मदद हो. करूंगा. वो वो इसको आए तो अपने घर उन्होंने ले कहा गए कि और उसने अपनी बीवी से पूछा, एक तुम्हारे पास बंदे को खाने पकड़ के के लिए लेकर क्या है? आए, बीवी ने ठीक कहा, है. सिर्फ उन्होंने बच्चों कहा के लिए कि खाना है. इसने ना जो उन्होंने है कहा, इनको हमारे बहला सामने कर शिकायत सुला की कि दो, इन्होंने जब मेरे मेहमान दादा आए को तो कत्ल कर दिया. चिराग बुझा देना. उन्होंने इस चीज़ का इससे जो जाहिर करना उन्होंने था कहा कि कि हम मेरे भी खा मुताबिक रहे हैं. इसके फिर सब कत्ल बैठ के गए. जुर्म मेहमान ने में खाना खा लिया. इसको जब सजा सुबह दी हुई तो वो जाए और सहाबा मुझे इंसाफ नबी दिया करीम जाए. वसल्लम के पास गए फिर तो उन्होंने आप ये चीज़ वसल्लम ने उनसे फरमाया, कि तुमने हाँ जिस भाई तुम बताओ तरह तुमने रात क्या को अपने किया. मेहमान की तो ज़ियाफत की उन्होंने है, उस नौजवान इससे ने उनका अल्लाह लिखा ताला कि तुमने खुश हुआ जो है. है वो क्या कुछ इसी तरह किया कि तुमने आप कोई सल्लम बात की करने का सहाबत ये का ये इल्ज़ाम है, आलम था कि तुमने बाद सुन तो औक़ात लिया अगर था आप कि तुम सल्लम के जानते हो पास कि तुमने कुछ भी ऐसा ना किया. होता, कोई मांगने उनका वाला आ नाम जाता मेरे तो वालिद साहब अपनी थे, जमानत जो देकर है वो मतलूबा शय किसी से लेकर उन्होंने कहा, हाजत ए बंदी. वफादारों के अगर आपके पास की कुछ बात भी ना की होता ऐसा और हुआ कोई है, आपके मैं पास मांगने आता तो जो आप है वो किसी जुर्म और का से एतराफ़ करता. उसे लेकर अच्छा देते, लेकिन कभी ऐसा भी भी उसे उन्होंने नहीं खाली कहा कि हाथ नहीं ना मैंने नहीं लौटाते. किया, एक शख्स आप मैंने सल्लम की नहीं खिदमत काम में किया, हाजिर हुआ, ऐसा नहीं किसी था. चीज का सवाल इस चीज़ किया. का आपने एतराफ़ किया. फरमाया, मैंने इस कहा वक्त ठीक मेरे है पास कोई शय नहीं. हाँ, तो कि मेरी मैं अपना, जमानत पर क्योंकि अपनी वो जो मतलूबा अशिया उन्होंने खरीद कत्ल लो. जब मेरे पास जिसकी वजह से पैसा आएगा की तो मैं उन्होंने उसकी उस बुरे कीमत आदमी ने, अदा कर तो दूंगा. उनको जो है कभी हुआ कि सोना आपसे था कोई उनको चीज बहुत मांगी अजीज गई था, हो और आपने कभी इनकार किया हो. आप ठीक है. अपने उस कौल कौल के और अमल जो था वो दावत का इंकार खुद किए एक थे. नमूना थे, बल्कि आपके उन्होंने कहा अहले कि हाँ बैत, भाई ना सिर्फ आप कहीं उन्होंने वसल्लम सफ़र सखावत किया है करते तो थे, वहाँ बल्कि पे उनकी उन्होंने बाद में उनके जाके अहले बैत है, उनके जो थोड़ी देर घर के लिए वाले हैं, आराम वो के लिए सारे इरादा भी किया कि अपने मुमकिन ऐसे ही मेहमान करते को थे. भाई कि मैं थोड़ा उन्होंने सा आराम सखावत करूँ, को तो और ये असार तकरीर को करते थे तरगीब और कि मेरे तलकीन अपने भी साथ फरमाते. बैठिए और खुद थोड़ा उन्हें सा आराम आप करिए. सल्लम तो दीवाना इसी वार दौरान आप क्या हुआ कि जो सहाबा दरख्त की जो कराम लटकी हुई दीवाना वार शाख आप थी उससे सल्लम की उन्होंने चंद तरकीब पर पत्ते अपना मालो तोड़ लिए, सवाब आपके कदमों जिसकी में वजह से ढेर जो बूढ़ा फरमा आदमी था देते. वो गुस्से में आ आप गया. सल्लम से मोहब्बत में अब जितने जब भी वो गुस्से सहाबा में थे आया तो अपना उसने क्या तमाम किया माल कि आप सल्लम के लिए कुर्बान पत्थर कर दे मारा देते. और जो पत्थर था गज़वा उसमें उसको तबूक लगा 9 और वो हिजरी के जाके मौका पर आपने ठीक फरमाया, रखने लगा. आज कोई ऐसा शख्स ऐसे नहीं का जो मतलब लगा लश्कर कि की वो तैयारी में मेरी मजबूत मदद थी करे, और तो उसके मैं साथ इसको टकराते हुए जन्नत की नीचे गिर गई. बिशारत देता और हूँ. उसके बाद जो ऊन था वो हज़रत अबू बहुत हो बकर गया. सिद्दीक जो अब वो अपने घर उसने का क्या किया, उसके सारा मालिक ने
کہ بھائی مال اٹھا
کر لے آئے اور ان کی بارگاہ میں نشانہ کیا. حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا. حضرت عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ گھوڑے اشرفیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر وہ کر دی. انصاف لینے آیا تھا. اہل بیت اتحارات و سخاوت اور اثار تو قربانی نتیجہ کا جو ہے وہ فیکٹر کہتے تھے. ہیں غصے پہ قابو نہ ایک رکھ بار سکا حضرت اور اس کو اٹھا کے فاطمہ مار دیا تو زہرا اور حضرت اور علی وہ مر رضی گیا. اللہ عنہ روزے اب سے تھے کہ جو افطار کے وقت دو سائل نے نوجوان جو ان کے دستک پاس دی. آئے تھے انہوں نے سائل کہا کہ مانگنے والا کوئی بھی حاجت مند انسان وہ جو آیا خلیفہ تھے دستک دی. وہاں پہ انہوں وہ نے کہا بھوکا ہے تو تو اس کچھ نے اس اپنے کو عطا جملے کر گواہ دیا کر جائے. ہے خود پانی تو سے یہاں روزہ پہ کھول گواہوں کی کر ضرورت انہوں نہیں نے ہے. گواہ تو جو وہاں ہوتے کچھ ہیں تھا جن کا ایک اسے بندہ دے نہ دیا مانے. اور اللہ کا شکر کیا ادا ہوتا ہے کیا. ہمیں بھی کہ دو سخاوت بندے و اثار کی کام کر صفات رہے ہوں اپنانی چاہیے کیونکہ سخاوت جو و ہے اثار سے ایسا جہاں کام افراد مشکل بھی ہو تو معاشرے کی کبھی مدد تیسرے افراد زبان معاشرے کی تو مدد ضرورت ہوتی ہے وہاں یہاں اللہ پہ کی کرتے رضا ہوئے بھی حاصل نہ ہوتی ہے. بھی مانیں گے ہم سخاوت اس کو انسانی پکڑ لیں دلوں گے. سے مال و دولت ایسا کی ہوتا ہے لامحدود تو وہاں پہ کہا کہ محبت اور ٹھیک ہے لالچ کو تمہیں ختم اس کر جرم کی دیتا اس ہے. میں سزائے بچے یہ موت دی ہمارا جائے. آج کا چیپٹر تھا. اچھا سخاوت سے کیا جو مراد ہے؟ دیہاتی وہ کہتے ہیں میں سزا قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے کھلے دل سے خرچ کرنا. پھر کیا ہوا کہ علمی اسٹوڈینٹس سخاوت سے ابھی کیا تھرڈ مراد ہے؟ پیراگراف پہ ہم آ گئے. ٹھیک ہے اس کی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ کسی کو کریں. علمی انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے سمجھانا. ان کی سزا قبول یتیموں کرتا کی ہوں. پھر وہاں پرورش سے کرنا کیا اور ہوا عوامی جس نے کہا فلاح و کہ میں بہبود جو کا ہے کام سر اچھا انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ جو ہے سخاوت وہ و آپ احسان. مجھے 3 دن کی انصاری تاخیر کر دیں اس کے بعد. میزبان نے ٹھیک ہے مہمان تو کے ساتھ انہوں کیا نے کہا کہ سلوک ٹھیک کیا؟ ہے اگر تم تاخیر کا مطالبہ ویسے کر خود کیوں رہے ہو. بھوکے اس رہے کا اسے سوال کھانا پوچھا کھلایا. خلیفہ نے. انسانی دل انہوں سے نے مال و کہا دولت کی کہ میرے والد لامحدود نے محبت اور دیکھیے لالچ کیسے وقت جو ختم ہے ہو سکتی وفات ہے؟ کے ٹائم جو ہے وہ سے سخاوت کہا تھا کرنے سے. اگر کہ آپ سونا ہے سخاوت کرو جو گے میرا تو چھوٹا آپ کے بھائی تھا دل اسے سے میں مال اپنی کی محبت سنبھال ختم ہو سکتی ہوں. جائے گی. کہا کہ ہاں یہ بھائی ہمارا آج کا چیپٹر جگہ تھا. نہیں بتائی تھی جہاں اس نے چھپایا تھا ٹھیک ان ہے کو کل آپ نے کر کے آنا سونے ہے. کو. تو کیونکہ سونا جو ہے وہ ایسی کھیت میں دفن ہوا ہوا ہے جی بیٹے. جہاں پہ کسی کو بھی علم نہیں ہوئی کہ اگر میری بیٹے موت ہو جاتی ہے تو وہ سونا تو کسی کے حوالے کر دوں کسی کو جی تو امین بنا دوں تاکہ میں صحیح ہو گیا. جو ہے وہ جواب دے دی ہوں اگر وہ اپنے والد صاحب کے پاس سامنے تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے جو ہے یہ آپ کی جو امانت تھی میں نے اس کے ہینڈ اوور کر دی ہے. تو وہاں پہ کیا ہوا بدیانتی میں جواب دے تو نہیں ہوں گا مطلب مجھے جواب اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس نے کہا کہ مجھ پہ رحم کھائے اور 3 دن کا مجھے وقت دے دیں. ٹھیک ہے پھر وہاں پہ جو سونا تھا وہ کسی امین کے حوالے کر کے میں آرام سے موت کا سامنا کرنے کے لیے لوٹ آؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ لیکن تم کسی کو میرے پاس چھوڑ کر جاؤ گے کسی کو ضامن قرار دے کے جاؤ گے. ضامن کسے کہتے ہیں اسٹوڈینٹس؟ ضامن کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی ہاں کوئی کسی کی ذمہ داری لے لیں. جس نے کسی کے پاس امانت رکھوانی ہے تو میں کہوں گی ہاں یہ بھی ذمہ داری لے لا اگر میں نہ آئی تم اس کو پکڑ لینا. ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ضامن بننے کو میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ضامن ہے کہ جب تم آنے میں ناکام ہو جائے تو ہم موت کا سامنا کرنے کو ہم جو ہے وہ پھر ان کو دیں گے. یہ تو انہوں نے کہا کہ عدالت میں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ بنایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ضامن بننے پہ رضامند ہیں. اب دیکھیں جو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے یا پھر جو رسپانسبلٹی لینا چاہے فورسلی نہیں خود سے. ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں جو ہوں نا وہ دے دوں گا. تو پھر خیر اسٹوڈینٹس 1 دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن جب ہو گئے تو انہوں نے کیا ہوا اور مدیان جو ہوتا ہے فار ایگزامپل کہ انہوں نے چونکہ اس بندے کے حوالے سے ان کو بنے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی رسول اللہ وہ جو موجود رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ کہ بھئی ہاں بھئی کہاں گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی وہ مجرم کا انتظار کریں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آتا ہی ہوگا ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تھوڑا انتظار کر لو ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں. تو اچھا حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا بہت اضطراب میں تھے. اضطراب کسے کہتے ہیں اسٹوڈینٹس؟ پریشانی کے عالم میں تھے کہ پتہ نہیں وہ کب آئے گا. گھنٹہ رہ گیا صرف. اب چونکہ ان کو ٹائم دیا ہوگا ایگزیکٹ تو وہ نہیں آئے اپنے ٹائم پہ انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ بتائیں کیونکہ آپ نے ذمہ داری لی تھی تو آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا اور انتظار کر لو کہ اگر وہ نہیں آتا تو انصاف کا تقاضا وہ پورا کرنے کے لیے وہ اپنی اس کی خاطر جان دے دیں گے. دیکھیں یہ بہت چھوٹی بات تو نہیں ہے بہت بڑی بات ہے. اب یہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بھاگ بھی جاتے ہیں خود بھی بھاگ جاتے ہیں اس کے ساتھ. اگر ہم آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ٹرسٹ جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا. کیا سستی چیز ہے؟ نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے. تو اچھا خلیفہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں قاتل واپس نہیں آتا تو قانون اپنا راستہ اختیار کر لے گا. دیکھیں اسٹوڈینٹس, اب دیکھیں وہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ محبوب بندے ہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے بھی بندے نہیں ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ انصاف کا تقاضا پورا, وہ ان چیز کے معاملے میں سختی سے پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے غریب امیر ایسا بھی نہیں کہا کہ بھئی وہ ان کو محبوب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کچھ تھوڑی سی نرمی اختیار کر لیں, انہوں نے ایسا بھی نہیں کہا. پھر کیا ہوا اسٹوڈینٹس, جو صحابہ رضی اللہ صحابہ تھے انہوں نے حضرت عمر غفاری کے تحفظ کے لیے, اور بھی آپ دیکھیں جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی پریشان ہو گئے, ان کو اور بھی پریشانی اس طرح, مطلب اتنی پریشانی کے عالم میں انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ آنسوؤں سے بھر گئی. ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جان کوئی دینے جا رہا ہو تو کیفیت ہی بہت اور ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوا اسٹوڈینٹس کی انہوں نے درخواست کی کچھ لوگوں نے کہ جو ہے نا ان سے کہا ان کے بندوں سے بھئی ہاں بھئی جان تو لے رہے ہیں تھوڑا سا خیال کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارا مطالبہ ہے جان کے بدلے جان. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس چیز پہ رحم نہیں کیا. خیر پھر کیا ہوا, جب پورا دربار پریشانی کی کیفیت میں تھا تو اسٹوڈینٹس پھر کیا ہوا, دیہاتی سر سے پاؤں تک جو ہے وہ پسینے میں شراب, مطلب اتنی ٹینشن ہوتی ہے سم ٹائم کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہنچ گئے. پھر جو ہی داخل ہوئے انہوں نے خلیفہ کو سلام کہا کہ اللہ کے رحم و کرم کا شکریہ, میں اپنے چچا کو سونے کا امین بنا کے آ گیا ہوں. مطلب وہ انسان واپس آ گیا. ٹھیک ہے, اور بنانے کے قابل ہوا, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل بر وقت ہوں, اس لیے سر قلم کرنے میں تاخیر نہ کریں. دیکھیں اسٹوڈینٹس کہ اگر ہم آج کے دور سے اس کو وہ کریں تو آج لوگ مانتے ہی نہیں ہم نے کوئی جرم کیا ہے. ایسا ہے تو کتنا بڑا ہمارے لیے مورل بھی ہے, لیسن بھی ہے کہ جو ہے وہ وہاں جو لوگ جتنے بھی لوگ تھے کہ اب دیکھیں وہ ہر طرح سے تیار ہیں, جب حکم آ جائے تو وہ اس کی حکم وصولی نہیں کرتے کہ وہ منع نہیں کرتے کہ ہم نہیں کر رہے. انہوں نے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ حیران رہ گئے مجرم کی دیانتداری اور وفاداری پہ, کہ اس نے چونکہ وقت دیا تھا وہ اپنے وقت پہ واپس آ گیا. تو اسٹوڈینٹ حضرت غفاری کے انہوں نے رضی اللہ عنہ کے انہوں نے کہا اے وفا شاروں کے امیر کہ یہ آدمی بالکل میرا بالکل نواقف, مطلب انہوں نے دیکھے اس کے لیے وہ انسان بھی ایسے ہی تھا کہ جیسے وہ جانتے بھی نہیں تھے اسے, نواقف تھے. نواقف ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس سے قبل نہ میرا اس سے کوئی تعارف ہوا تھا نہ میں نے دیکھا تھا. تو اسٹوڈینٹس اس کے بغیر بھی ایسا دیکھیں اگر وہ انہوں نے ان کو منتخب بھی کیا تو وہ بھی نہیں جانتے تھے انہیں. ایسا بھی تو ہے نا, دیکھیں دونوں طرف ہے. یہاں سے جو مجرم ہے حالانکہ اس نے اس کے والد صاحب نے کیا تھا, لیکن سزا کس کو مل رہی ہے, چونکہ انصاف کا تقاضا کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے پاس فرینڈس انہوں نے انتخاب بھی کیا کہ کہتا ہے اگر وہ نہ آتا تو میں اپنی جان قربان ان کو دینی پڑتی. ایسے ہی تھا نا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو عدالت میں موجود جتنے لوگ تھے وہ کہتے مطلب وہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ اس نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا. وہ بے شک ایز اے مجرم وہاں پہ پیش ہوا, لیکن وہ اپنی دیانتداری پہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ فیتھفلنس کا جو یہاں مطلب ہے وفاداری, صرف وفاداری آپ کی کمٹمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے, وہ کس میں بھی ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی سے بات چیت کی ہے, اگر آپ نے کسی سے پرومس کیا ہے, اگر آپ نے کسی کو زبان دی ہے تو آپ اس پہ پورا اترے ہیں. یہ اصل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے خطرے میں ڈالا اپنی جان بچانے کے لیے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے جو ہے وہ. پھر انہوں نے جو مدیان تھے انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنی مرضی سے کہتے یہ وفاداروں کے امیر, میں اپنی مرضی سے انہیں معاف کرتے اسے زندہ ہی رہنے دیں. مطلب وہ اس کی دیکھیں یہاں پہ وہ بھاگا نہیں, اس نے سامنا کیا, پھر انہوں نے اس کو معاف بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اسے معاف کر دیں. پھر لوگ وہاں سے خوش, مطلب جو اتنی گونج تھی وہاں پہ اتنے خوشی سے انہوں نے اس کا خوشی سے اٹھے, اور آپ نے کہا اے نوجوانوں تمہیں جو ہے وہ سرکاری خزانے سے خون بہا ادا کیا جائے گا. اللہ تمہیں اسٹوڈنٹ مطلب یہ کہ انہوں نے اس کی جان پھر نہیں لی اس بندے کی, وہ واپس آ گئے. مطلب اس کی دیانتداری پہ لوگ حیران رہ گئے کہ انہوں نے اتنی دیانتداری کا جواب دیا. دیکھیں یہاں سے وہ بھی جو ہے بہت اضطراب میں تھے اور یہاں سے وہی پریشان تھے. دونوں پارٹیز آپس میں تھی کہ نہیں ہمیں جان ہی چاہیے. اور جب وہ بندہ بر وقت پہنچ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. اب انہوں نے چونکہ ان کو خلیفہ ہے اس کو منتخب کیا, کیا وہ جانتے تھے انہیں,
ابو ذر غفاری کو وہ نہیں جانتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ انہوں نے کہا, لوگوں نے جو جنہوں نے مطالبے کیے تھے کہ بھئی جان چاہیے, انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے ہم انہیں معاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ہے آپ جو ہے اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا, ٹھیک ہے, کہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے خون بہادار کیا جائے گا, اللہ تمہیں اس نیکی پر قیامت کے دن جزائے. مطلب انہوں نے اس کو معاف کر دیا, وہ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئی گیا تو جان چلی جائے. وہ ان سے بہت حیران ہوئے, شوق ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے, جان دینے کو تیار ہے, وہ بھاگا تو نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے انصاف کا تقاضا بھی انہوں نے کیا تھا خود سے کہ بھئی ہمیں انصاف بھی دیا جائے. وہ وہاں پہ بر وقت پہنچا بھی, اس نے سب کچھ کیا, پھر وہاں پہ انہوں نے بہت خوش ہوئے, مطلب عدالت میں لوگ خوشی سے جھوم اٹھے. دیکھیں اگر وہ جان دے رہا تو اس کے پیچھے اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا, اس نے بڑی دیانتداری سے آیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ہر چیز کسی کو سونپ کے آئی ہوں. سونپنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امانت ہے ان کی, ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ نے وقت آنے پہ اس بچے کو دینی ہے, سونا دینا ہے اس کو. تو وہ اپنی ہر طرح سے تیاری کر کے آئے تھے. جیسے ہمارے یہاں مجرم میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کا؟ No question? Okay. Okay, students, thank you for watching.